جو حق جاننا چاہے وہ یہ ضرور سنے۔ یہ ایک صاحب ہیں جن کا نام جون ساکی ہے۔ یہ اکثر ویڈیوز بنا کر لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی اللہ کے وجود میں سوال اٹھاتے ہیں، کبھی وحی پر اعتراض کرتے ہیں، اور کبھی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ قرآن وہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، بلکہ یہ عمری قرآن ہے۔ کبھی صحابہ کے آپس کے اندر اختلافات بیان کر کے مسلمانوں کے درمیان شکوک پیدا کرتا ہے۔ اب مصوف نے ایک اور بیان جاری کیا ہے، وہ ذرا سن لیں۔ یہ سامنے میں نے قرآن کی آیت لگا دی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے اماں مریم کو کہا تھا کہ آپ نہ بولنا اور بولنا کہ میں نے سوم رکھا ہوا ہے، یعنی کہ بولنے کا روزہ۔ کیا کبھی کسی مولوی نے بھی ہمیں بتایا کہ ہم مون ورت رکھ سکتے ہیں؟ اصل میں یہ چیز ڈائیورٹ ہوئی ہے ہندو مذہب سے۔ ہندو مذہب میں ایک روزہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مون ورت، یعنی کہ بولنا ہی نہیں، پورا دن خاموش رہنا۔ تو کیا ہم مسلمان بھی اس کے اوپر کوئی ایمان لاتے ہیں؟ کیا ہم بھی مون ورت رکھتے ہیں؟ یا یہ صرف اور صرف عمری قرآن کی ایک بہت بڑی غلطی ہے، یا ہمیں کبھی ملاؤں نے بتایا نہیں؟ یا تو ملا جھوٹے ہیں، یا قرآن جھوٹا ہے، یا تورات زبور انجیل جھوٹی ہے، یا کرسچن بھائی جھوٹے ہیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ہم مون ورت رکھتے ہیں یا خاموش رہنے والا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ میں نے صرف ہندو دھرم میں یہ روزہ سنا ہے۔ تو آئیے اس بات کو جذبات سے نہیں بلکہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مریم، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ آیت نمبر 26 ہے۔ اس میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو کہا گیا کہ اگر کوئی انسان تم سے بات کرنا چاہے تو تم اشارے میں کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اور آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں پچھلی امتوں کے واقعات بھی بیان ہوتے ہیں، لیکن ہر واقعہ ہماری شریعت کا حکم نہیں ہوتا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا چونکہ بنی اسرائیل کی شریعت سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کی شریعت کے بعض احکامات مختلف تھے۔ اب دیکھتے ہیں اسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صمات یوم الی اللیل، کہ اسلام میں دن بھر خاموش رہنے کا کوئی روزہ نہیں۔ سنن ابو داود کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ پیش کرتا جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرد نے نظر مانی تھی کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سائے میں نہیں جائے گا اور کسی سے بات بھی نہیں کرے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروہ، یعنی اس کو حکم دو کہ وہ بات بھی کرے، سائے میں بھی بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ یہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں اسلام کا موقف بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ خاموشی کو عبادت بنا لینا اسلام میں درست نہیں ہے۔ اب جہاں تک ہندو مذہب کے مون ورت کا تعلق ہے، اگر ہندو مذہب کے اندر کوئی خاموش رہنے والا روزہ موجود ہے تو وہ ان کے مذہب کا عمل ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلام وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، اور اسلام کی شریعت میں عبادت کا بھی طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نہ کہ کسی دوسرے مذہب کی عبادت کے طریقے کو اپنا لیا جائے۔ اس لیے سیدہ مریم کے واقعے کو لے کر یہ کہنا کہ اسلام کے اندر روزہ خاموشی کا بھی ہونا چاہیے، یا یہ کہنا کہ قرآن کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ دراصل قرآن کو سمجھے بغیر اعتراض کرنا ہے۔ آخر میں جون ساکی کو یہی کہوں گا، اگر واقعہ ہی آپ کو سچائی کی تلاش ہے تو قرآن اور صحیح احادیث کو علمی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بغیر تحقیق کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک ڈالنا، لوگوں کے ایمان میں شک و شبہات ڈالنا، یہ درست نہیں۔ دین کی بات بھائی علم کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ حق ہمیشہ دلیل کے ساتھ ہی واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو ریپوسٹ کرتے جائیں، سلام پہنچے، جزاک اللہ۔